السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. جو بھی پروگرام ہو، جو بھی ٹاپک ہو، سب سے پہلے تو یہاں پہ تمام ہمارے تفرقے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ارشد ندیم کی کامیابی پہ. اینی وے، تفرقوں کی بات ہو رہی ہے تو بنگلہ دیش جو ہے اس وقت وہاں پہ بڑا میجر پرابلم ہے. شیخ حسینہ کی حکومت کو الٹا دیا ہے اسٹوڈنٹ موومنٹ نے وہاں، اور اس موومنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آفیشلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب طلباء جو تھے وہ شہید ہو گئے. ان آفیشلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. اور بنگلہ دیش میں اب جتنے بھی سٹیپس دیے جا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے یا اسٹوڈنٹ باڈیز جو ہیں ان کے کہنے پہ ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ اسمبلی کو تحلیل کرو تو اسمبلی تحلیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ فلاں کو عبوری حکومت کا سربراہ بناؤ تو انہوں نے اس کو ہی بنایا. 2 اسٹوڈنٹ لیڈرز کو کابینہ میں بھی شامل کر لیا. اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا ہے کہ اب جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اسٹوڈنٹ باڈیز جو ہیں وہ اس پہ حاوی رہیں گی. دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھمسان کا رنگ لگا ہوا ہے. پچھلے سال 7 اکتوبر سے لے کر ابھی تک 50,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. متعدد ان میں عورتیں، خواتین اور بچے ہیں، اور ظلم و ستم کی ایک نئی داستان جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، وہ رقم ہو رہی ہے. لیکن ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، خاص طور پہ جب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد حزب اللہ اور حماس اور ایران ان تینوں نے فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اب وہ اسرائیل کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کریں گے. اس حملے کے جواب میں کیا ہوتا ہے اور وہ حملہ کیا ہوتا ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں گو ہوم. ایسے میں پاکستانی کیا کریں گے وہاں پہ اور ان کا کیا سکوپ ہے؟ یہ تمام بڑے اہم ٹاپکس ہیں. مجھے آج 3 بڑے اہم لوگ جوائن ہیں. سب سے پہلے تو میاں خورشید محمود قصوری ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب مشاہد حسین سید صاحب، اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور پھر ہمارے پاس اینڈ میں آئیں گے عبدالباسط صاحب، سابق سفارتکار ہیں. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ ہمیں کیا انلائٹن کریں گے؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی سوشو اکنامک سفیر میں کافی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن جو سبق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کی انتہا کر دیں، اور میں ابھی اس کو الیبوریٹ کروں گا کہ کیا میرا مطلب ہے. میں بنگال کو جانتا ہوں اپنے والد کے زمانے سے. میں وہاں کیونکہ بنگلہ دیش میں جو پہلے ایسٹ پاکستان تھا، میرے والد کا بہت پاپولر تھے اور آنا جانا تھا، اور وہاں کے لیڈر آ کے ہمارے گھر میں رہا کرتے تھے. کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو کہ مشہور ہو، بلکہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں ہوٹلز نہیں ہوتے تھے تو 30-40 آدمی محمدی فرشے لگا دیے، محمدی وہ جو بستے ہوتے ہیں لگا دیے. ہاں تو میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں. میرا بعد میں فارن منسٹر بنا تب بھی ان سے رابطہ تھا. لیکن بنگال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس کسی کی حکومت ہو، جو ان کا ایک خاص کیریکٹر ہے. لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان موومنٹ کی جب آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں تو سر سید احمد صاحب کی جو موومنٹ ہے، اس کے بعد بنگال کی جو ڈویژن ہے لارڈ کرزن کے دور میں 1905 میں، اور پھر اس کی جو انڈوئنگ ہے لارڈ ہارڈنگ کے دور میں کچھ سال بعد، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا پاکستان موومنٹ میں، بلکہ مسلم لیگ کی کریشن میں. کہ جب 1905 میں ڈویژن ہوئی بنگال کی تو مسلمان بہت خوش تھے، بنگال کے بھی ہندوستان کے بھی، کیونکہ غریب تھے، ظلم ان پہ کیا جاتا تھا، ہندو مہاجن بھی، اور وہاں تو
जमींदार, अनलाइक पंजाब जहाँ के बड़े जागीरदार जमींदार जो थे मुसलमान थे, वहाँ वो हिंदू थे। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी डेवलपमेंट को तेज किया जाए। तो उस वक्त जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल था, जिसका हेडक्वार्टर्स मतलब उसको दारुल खिलाफा कहते थे या नहीं, ढाका था, तो वो जब बना तो बड़े खुश थे, लेकिन हिंदुओं ने बड़ी जबरदस्त उसके खिलाफ तहरीक चलाई और उसके बाद उसको अंडू किया। जब अंडू किया, उसके नतीजे में मुसलमानों में, सारे हिंदुस्तान में बहुत गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम आया। और वो 1906 का तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन जब नवाब सलीमुल्लाह ढाका के जो थे, बाद में मुस्लिम लीग का इजलास भी उन्हीं के घर पे हुआ था, उन्होंने जो है बड़ा सख्त शदीद एहतजाज किया। मुसलमान सारे हिंद में एहतजाज कर रहे थे। तो कई लोग तो समझते हैं कि जो पाकिस्तान मूवमेंट है, उसमें एक इनिशियल जो स्टेप था वो था बंगाल में, और बंगाल में प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट पंजाब से तो बहुत ज्यादा था। यहाँ तो यूनियनिस्ट की हुकूमत थी, यहाँ वो बात नहीं थी। अब उसको पस मंजर को रखते हुए और 1971 के वाक़यात को, तो कई लोग ये भूल जाते हैं कि वह इस्लामिक सेंटिमेंट, मुसलमानों के हक में सेंटिमेंट, और ये भी बहुत भुला दिया गया है कि 1971 बहुत से लोग पाकिस्तान के टूटने के खिलाफ थे और उनको कत्ल किया गया। और जो ये रॉय की किताब, बासु की जो किताब आई है, उसमें ये सुभाष चंद्र बोस उनकी जो भतीजी हैं, उन्होंने जो किताब लिखी उसमें बताया कि कितना ग्रोस एग्जैजरेशन इंडियन और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हुआ था। एट्रोसिटीज जरूर हुई हैं, एट्रोसिटीज वॉर में होती हैं, और इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान है, हमसे गलतियां हुई हैं, पंजाबियों से गलतियां हुई हैं उस वक्त, जो हमें मानना चाहिए। गलतियां हुई हैं तो ये हालात पैदा हुए, लेकिन जो जिस तरह कुचला गया और इम्प्रेशन दिया गया कि सारे ही जो है वो खिलाफ हो गए हैं, सारे यही अवामी लीग के सपोर्टर्स हो गए, ऐसे कतन बात नहीं थी। और जिस वजह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा था, पहले तो पार्टीज आ रही थी बारी बारी, तो जो प्रो पाकिस्तान या प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट थे, क्योंकि मैंने तो डील किया है खालिदा से, और जो मुर्शद खान उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इतने करीब पाकिस्तान के थे कि जितना कम क्या उससे भी कम। यानी ये कभी हुआ ही नहीं मेरी पूरी 5 इयर्स एज फॉरेन मिनिस्टर कि मैं किसी फॉरेन हेड के पर्सनल एयरक्राफ्ट पे गया हूँ न्यूयॉर्क UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, UN जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने। वो खालिदा ज़िया प्राइम मिनिस्टर थी। इट सो हैपेंड कि मैं ढाके में था और न्यूयॉर्क के लिए मैं फ्लाइट को कैच नहीं कर सकता था, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ जा रहे थे इस्लामाबाद से, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलें। आई फेल्ट सो मच एट होम। द फॉरेन मिनिस्टर वाज वेरी क्लोज टू मी। लेकिन जब अवामी लीग आई है, उसके बाद जो उन्होंने जमहूरियत को तो ख़त्म करना एक बात है, वो तो हमारे यहाँ बहुत सी पार्टीज़ एक दूसरे पर जुल्म करती हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे पे जुल्म करने में, को जेलों में डालने में। उन्होंने उनको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, जमात इस्लामी वालों को हैंग किया। और जब मेरे कई जानने वाले थे, उनमें खास जो थे वो इनके फजलुल कादर चौधरी के बेटे थे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उस ज़माने में, उनको भी फांसी दे दी गई। तो जो प्रो इस्लामिक सेंटिमेंट था, इंप्रेशन दिया जा रहा था इंडिया में कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं थी। और क्योंकि इन्होंने जुल्म किया, ये जो रिएक्शन हुआ है स्टूडेंट्स ने शुरू किया, इसकी अभी हिस्ट्री देखा जाएगा, इसके पीछे कौन कौन था, आज का ये मौजू नहीं है। लेकिन जो भी इसके पीछे था, जो सेंटिमेंट सप्रेस किए गए थे इस दहाइयों से, हसीना वाजिद ने, अवामी लीग ने, वो आज आपको खुल के नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुजीबुर रहमान का स्टैचू भी बांग्लादेश में उनके कई स्टैचूज गिरा दिए गए हैं। तो अब ये इसका एक बैकग्राउंड है और इसमें हमें केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा एंथुसियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। ये लेट इवेंट्स टेक देयर कोर्स। ये एक बात क्लियर है कि ये गवर्नमेंट कभी प्रो इंडिया नहीं हो सकती। हाँ, वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छी रखने चाहेगी,
لیکن پاکستان کو کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کو امپروو کرنا چاہیے اور اس کا موقع ملے گا. الیکشنز جب بھی ہوں گے اس میں خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی کا رول ہوگا. اس لیے کیئرفل ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے جو باقی اسپیکرز ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں ان معاملات میں, وہ فردر لائٹ تھرو کریں گے. اف یو ہیو مور کوسچنز آئی ول آنسر دیم. مجھے یہ بتائیے گا کہ 1971 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ 2 نیشن تھیوری کو آج بے آف بنگال میں ہم نے دفن کر دیا. تو پرسوں آرمی چیف نے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے میرا خیال اس کا ریفرنس دیا, اور انہوں نے کہا 2 نیشن تھیوری کو دفن کرنے والے جو ہیں وہ آج خود دفن ہو گئے ہیں اس ساری بات میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اندرا گاندھی اینڈ کرونیز جو ہیں they were proven wrong؟ دیکھیے میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ جو فرسٹ پاکستان کی جو پہلی کرن تھی وہ ڈویژن آف بنگال تھی, اور مسلمانوں کا سینٹیمنٹ زیادہ وہاں تھا. مسلم لیگ وہاں زیادہ مضبوط تھی. یہاں تو یونینسٹ پارٹی کی اقتدار میں تھی پنجاب میں. ٹھیک ہے, بعد میں مسلم لیگ کو بہت کامیابی ملی اور خضر حکومت کو کی چھٹی ہو گئی. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سینٹیمنٹ ختم کر کے بے آف بنگال میں دفن کر دیا, پتہ نہیں جس کسی نے کہا وہ ایک احمقانہ ریمارک تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کی گھٹی میں ہے, فطرت میں ہے, اور جہاں سے زیادہ ویل آبزرونگ مسلمز ہیں وہاں کے جو لیفٹسٹ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. بھاشانی صاحب کئی ہمارے گھر میں ہی زیادہ ٹھہرتے تھے آ کے. وہ مولوی تھے, 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. اور وہاں ایک میں نام بھول گیا ہوں, پاکستان موومنٹ میں ان کا بہت لیڈنگ رول تھا. انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ بھی لیفٹ آف سینٹر ان کا پالیٹکس تھا, اور وہ مولانا تھے. تو وہاں ایک اسلامک سینٹیمنٹ جو ہے بڑا مضبوط ہے. تو یہ جو کہنا کہ بے آف بنگال میں ہو گیا ہے وہ اٹ میکس نو سینس, بیکاز اٹس گراؤنڈ ریالٹی سے جو لوگ واقف نہ ہو وہ ایسے ایسے نتائج پہ پہنچ سکتے ہیں. میاں صاحب, انڈین میڈیا کیوں اتنا ہائپر ہوا ہوا ہے؟ وہ کیوں بار بار پاکستان کو اس میں ایکیوز کر رہا ہے جبکہ پاکستان کو اس میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ مجھے تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کو کافی فالو کر رہا ہوں, انڈین ریٹن میڈیا, اینڈ آئی ریڈ a lot these days, particularly even otherwise I read, because on Pakistan India relations میرا خاص انٹرسٹ ہے اس میں. تو مختلف تھیوریز ہیں. ایک تھیوری وہاں یہ چل رہی ہے, اور بڑے اچھے اچھے نام ویل نون لوگ جو ہیں. ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے چائنا اور ISI نے مل کے کرایا, یہ ان کے جو ہارڈ لائن ہے. ایون ان کے جو لیفٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس, یونائٹڈ کنگڈم اور پاکستان نے مل کے کرائی. میں تو خود حیران ہو گیا ہوں. اور وہی کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو بھی چیک میں رکھنا, اور یہ جو بات تھی حسینہ واز ٹرائنگ ٹو بیکم ویری انڈیپینڈنٹ, یہ اس میں کہا جا رہا ہے جو پرو حسینہ لیفٹ انڈیا میں ہے. پرو حسینہ لیفٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کو نکالا اس لیے گیا کہ امریکہ بہت سخت ناراض تھا, اور وہ تو یہ ایکوزیشن کر رہا ہے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا ہے, اور اس سے پہلے ان کو اور بھی بہت سے پرائزز امریکہ کے مل گئے ہیں, کنگریشنل ایوارڈ بھی ملا ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی دیر سے امریکہ کے منظور نظر تھے. تو عجیب و غریب تھیوریز چل رہی. دیٹس وائی میرا پہلا ریمارک یہ تھا, کیونکہ یہ چھوٹا پروگرام ہوتا کہ ابھی پتہ نہیں کہ کیا محرکات اس کے ہیں. جو بھی محرکات ہیں, جو فورسز انلیش ہو گئی ہیں, یہ چاہے اس کو آپ ریولوشن کہیں نہ کہیں, کیونکہ ریولوشن کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایگزسٹنگ آرڈر کی بجائے کوئی دوسرا آ جاتا. ویسا تو نہیں ہوا, یہ کوئی اسٹیٹس کو ویسے تو تبدیل نہیں ہوا, لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اب یہ کیسے آئی, اس کے پیچھے کون تھا, امریکہ, برطانیہ, ISI یا پیکنگ اور ISI, یا سمپلی نفرت جو ہندوستان میں تھی, جس کا میں نے دیکھا ہے. اس حد تک میں نے اس کو دیکھا کہ جب میں فورن منسٹر تھا تو میرے لیے ایک ریسیپشن کیا گیا. وہاں ہندوستان کی جو ہائی کمشنر تھیں وہ ایک خاتون تھیں. اس ریسیپشن میں انہوں نے میری بیوی کو کہا, بنگالیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے, کہ یہ دیکھیں کتنے انگریٹفل لوگ ہیں, ہمیں انہیں پاکستان آرمی سے بچایا اور آج ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کی تعریف کرتے. مجھے تو ہائی کمشنر میں بھی حیرانی ہو رہی تھی
کہ میری وائف کو آ کے بتا رہی تھی. مجھے تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو سینٹیمنٹ ہے, ابھی میں ملا تھا لنڈن میں ایک بہت ویل انفارمڈ ویل کنیکٹڈ بنگلہ دیشی کو, میں نام نہیں لے سکتا, میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے آج سے 9 مہینے پہلے کہا کہ ایک لحاظ سے وہ غلط ثابت ہو اور ایک لحاظ سے ٹھیک. انہوں نے کہا جی یہ ختم ہوگی. میں نے کہا بھائی اگلے الیکشن میں بی این پی کا کیا حل ہوگا؟ انہوں نے مجھے کہا, وہ بی این پی کے سپورٹر تھے, بہت بڑے سپورٹر تھے, کہ جی وہ تو آ رہے ہیں, یہ جو بھی آئے گا حسینہ فارغ ہوگی. اور وہ کچھ اشارے کر رہے تھے, میں اس کا ریفرنس نہیں بھی دینا چاہتا, یعنی کنسپیرسی تھیوری بھی بیچ میں لا رہے تھے, اور ان کا وہ فارغ ہو, لیکن فارغ ہو گئی ہیں. تو اس لیے ابھی نہیں پتا اس میں کون سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, لیکن اگر انٹرنل فیکٹرز نہ ہو تو جس قسم کا انتھیوزیازم ڈھاکے کی سٹریٹس میں دیکھا گیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا تھا. کیا بنگلہ دیش نارملائز ہو جائے گا؟ ہماری تو یہ دعا ہے. اب اس سے کئی فیکٹرز ایٹ پلے ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہے یہ 90 دن میں الیکشن کرواتی ہے یا نہیں. اگر 90 دن میں اگر انہوں نے الیکشن کروائے تو ایک راستہ آپ کو نظر آ جائے گا کیا ہے. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تو پھر پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر الیکشن کرائیں گے تو اٹس کوائٹ کلیئر کہ بی این پی اینڈ جماعت اسلامی اور یہ جو نئی قوت ابھری ہے اسٹوڈنٹس کی, یہ لوگ آئیں گے. لیکن کیونکہ وہ پارٹیز بڑی ویل آرگنائزڈ ہیں اور جماعت اسلامی کا کاڈر بڑا مضبوط ہے, تو اس لیے وہ اچھی خاصی ان کی پرفارمنس ہوگی. الیکشن اگر نہ ہوا 90 دن میں فار واٹ ایور ریزن, then we can have another discussion. خورشید صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک جب آئیں گے تو مشرق وسطیٰ میں ڈیولپ ہونے والی صورتحال پہ جائزہ لیں گے. All of that after a break. Take a break. میاں خورشید محمود قصوری, سابق وزیر خارجہ, میرے ساتھ ہیں. میاں صاحب 2007 میں نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا, اور بڑا اہم انٹرویو تھا. اس میں آپ نے ایک بات مجھے کہی تھی, اور وہ آج بھی مجھے یاد ہے, کہ دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. اور میں نے یہ کئی دفعہ کوٹ بھی کی اپنی لائف میں. لیکن آبویسلی نیتن یاہو نے آپ کی یہ بات نہیں سنی. اس کے سارے ایکشن سے کیا یہ لگ نہیں رہا کہ وہ پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ نیتن یاہو کے پاس چوائس یہ ہے, جیل جائے یا پرائم منسٹر ہاؤس جائے. اب اگر بڑا آدمی ہوتا تو اپنے ملک کا انٹرسٹ ہی وہ سوچ لیتا, عربوں کا انٹرسٹ تو چھوڑیں, اگر فلسطینیوں کا انٹرسٹ نہیں تو اپنا ہی سوچ لیتا. جتنی حماقت وہ لانگ ٹرم نظر آئے گی, یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا ایک دھکا ہوگا. لیکن نیتن یاہو کیا کرے گا اگر تو صرف وہ اپنا ذاتی انٹرسٹ دیکھے. لیکن ایک اور بھی آج صبح جو سے خبر آ رہی ہے کہ مصر پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ آف ایجپٹ اینڈ دی رولر آف قطر, انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے جس میں کہا ایٹ اینی کاسٹ ہونی چاہیے یہ, اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنا ڈیلیگیشن اسرائیل نے کہا بھیجیں گے. اس کی وجہ میں بڑی سمپلی بتا دوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, اور آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, کہ جب کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ وار از انیویٹیبل, اور بلکہ ان سے پوچھا گیا تھا یہ جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں جنرل آسٹن, کہ جی یہ از دا وار, ہی سیڈ وار از ناٹ انیویٹیبل. تو میرا اس پہ ایک ہی کامنٹ ہے, یس اٹس ناٹ انیویٹیبل ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہیپن. جب کراؤن پرنس فرڈیننڈ آف آسٹریا کو قتل کیا گیا تھا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سرائیوو میں قتل ہوگا اور لاکھوں ہندوستانی سپاہی مارے جائیں گے. یعنی کہاں سرائیوو, کہاں ہندوستان, فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی ہے, اور کہاں آسٹریا کا کراؤن پرنس. جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے, اور ایک کئی دفعہ ڈومینو ہو جاتا ہے, اور ایک کے بعد دوسری چیز ہونے لگتی ہے. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز بڑھتی گئی تو پھر رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کی بھی یہ خواہش ہے کہ
جنگ نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ ایک تو یہ کہ اسرائیل از اے نیوکلیئر پاور although they do not declare themselves as one، لیکن ایران نے اپنی کیپیسٹی ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے کہ جس قسم کی وہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں اسرائیل وچ کنٹری ہیز اے اسمال پاپولیشن، اور پھر حزب اللہ کی جو راکٹ پاور کے علاوہ جو ان کی ایک بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے، انہوں نے ان کو مصیبت ڈال دی تھی لاسٹ ٹائم جب بیروت میں گئے ہیں۔ میں بیروت خود گیا تھا جب وہ جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس جنگ میں کیونکہ باقی 2-3 مسلمانوں نے والنٹیئر کیا تھا اسلامی دنیا سے ٹو شو سالیڈیرٹی، میں گیا تھا، ترکی کے گئے تھے عبداللہ گل جو بعد میں صدر بن گئے، اور ملیشیا کے فورن منسٹر، باقی تو اسرائیل ہوائی جہازوں سے گئے کیونکہ اس میں اسرائیل کی اجازت کی ریکوائرمنٹ تھی۔ میں نے کہا میں ان سے اجازت نہیں مانگوں گا، تو مجھے دمشق جانا پڑا، حافظ الاسد صاحب سے جو یہ پریزیڈنٹ اسد ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بارڈر پہ رہا ایک 5th کلاس ہوٹل میں، اور وہاں سے میں بائی کار گیا جو کہ ایک اتنی لمبی جرنی تھی، اس کو اٹ کوڈ بی کالڈ the biggest traffic jam in the world۔ تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنا برا حشر کیا تھا ان کا، اسرائیلیوں کو نکلنا پڑا، تو وہ کوئی واک اوور نہیں ہے۔ حزب اللہ لیبنان میں بھی اسمال کنٹری بٹ حزب اللہ از ویری ویل آرگنائزڈ، تو اگر یہ چیز کنٹرول نہ ہوئی، اس میں in some instances یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پرابلم ہے کہ اسرائیل از ناٹ اے فارن پالیسی ایشو، اٹس اے ڈومیسٹک میٹر۔ ایون دو جو نئی جنریشن ہے اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بہت وہ ناراض ہیں نیتن یاہو اور اسرائیل سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، بلکہ وہاں تو ینگ یہودی بھی نکلے ہوئے ہیں نیو یارک میں ڈیمونسٹریشنز میں، اور انہوں نے کہا اسرائیل ڈزنٹ اسپیک فار اس، ہمارے لیے اسرائیل بات نہیں کرتا۔ لیکن جو ایلیٹ ہے امریکہ کی، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی میں ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی میں، ان کی تو جان جاتی ہے اس لابی سے، ناٹ اونلی کہ بینکرز وہ بہت بڑے ہیں، ان کو فائنینس کرتے ہیں، ان کی جو میڈیا پہ بھی گرپ ہے، تو ان سے یہ جو ان کی ایلیٹ ہے وہ خائف ہے۔ اگر کوئی معاملہ زیادہ بڑھتا ہے تو امریکہ میں بھی فورسڈ ٹو کم ان، اس وقت تو کوشش کر رہا ہے امریکہ روکنے کی، اسی لیے میں کچھ چانسز بڑھ گئے ہیں کہ سیز فائر شاید ہو جائے، کہ امریکہ جس طرح آج وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، تو اگر وہ نہ ہوا اور امریکہ کود پڑا پھر تو بہت سی طاقتیں کود پڑیں گی، تو وہ خدا نہ کرے۔ But having said that, before we go into the major conflict، یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ طبع الفاظ میں نہیں برملا ایران کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ ایران کے اپنے اندر جو ہے there is a segment of people جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے، اور اسماعیل ہانیہ کا مرڈر جو ہے وہ اس کو بھی اس سے لنک کرتے ہیں کہ it was not just a security lapse, it was planned from inside. Do you subscribe to that theory? نہیں، I'm not a very one of those people who subscribe to any conspiracy theories unless I get evidence by میری ٹریننگ مختلف ہے، میری طبیعت مختلف ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہندوستان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے چائنا نے کرایا، کوئی کہہ رہا ہے ایسا امریکہ نے کرایا بنگلہ دیش میں، تو اس لیے میں جب تک میری ایک عادت ہے پڑھنے کی لکھنے کی، I look deeply into things، میں اتنے جلدی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ کوئی کنسپیریسی تھی یا نہیں تھی۔ ایک بات کلیئر ہے کہ اتنی بڑی اوپن ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے تہران میں قتل کرنے کی، کہ اس کا وہ جواب دینے پہ مجبور ہو گئے، اور ان کے لیڈر نے کہا وہ جواب دیں گے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جواب کا نیچر کیا ہے۔ جواب کا ایک نیچر یہ ہو سکتا ہے کہ مور دین لاسٹ ٹائم جو انہوں نے 300 میزائلز کیے تھے، اور اس میں شاید 1-1.5 بندے سے زیادہ کو مرا نہیں تھا، 1.5 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کچھ انجر ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ پرائر وارننگ سے تھا کہ سب کو پتہ چل جائے، جس نے روکنا ہے روک لے۔
اگر اب کے ہوا تو ڈیمیج لائف کا زیادہ ہوگا. اسرائیل چھوٹا ملک ہے, وہاں اگر لائف کی ڈیمیج ہوئی تو اس کا پھر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول پہ وہاں ڈیمیج ہوتا ہے. ابھی تو ایفرٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا وار جنہوں نے اسٹڈی کی ہے دے ول ٹیل یو کہ یہ بالکل اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا پیٹرن ہوتا ہے, نہ فرسٹ ورلڈ وار میں نہ سیکنڈ ورلڈ وار میں. اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ کچھ عقل جو ہے وہ جو ہے اس کا کوئی اس پہ فہم پہ یا عقل پہ نیتن یاہو جو ہے کنونس کر لیا جائے, کیونکہ ابھی تو وہ اتنا کلیئر ہے کہ اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, وہ جیل جائے گا, کہ وہ ایک وہ فیکٹر ہے. نمبر 2, اگر وہ جیل جانے کا فیکٹر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اپنے ایکسٹریم رائٹ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا اور الیکشن کے لیے چلا جاتا, اور اس خیال میں کہ اگر اس نے امن کرا دیا تو شاید وہ الیکشن جیت جائے. مصیبت یہ ہے کہ جس دن وہ انہوں نے وڈرا کی سپورٹ ایکسٹریم رائٹ کے سپورٹرز, اس کی گورنمنٹ گر جائے گی, اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا اس کے رزلٹ اور ہوں گے. میاں خورشید محمود قصوری, تھینک یو ویری مچ فار بینگ سابق وزیر خارجہ, سابق فارن منسٹر. خورشید ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. عبدالباسط صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. مشاہد حسین سید صاحب بھی انشاءاللہ امید تو ہے کہ جوائن کر لیں گے, ان کو کوئی ایشوز ہو رہے ہیں. آپ سب دیکھ رہے تھے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں برطانیہ کے متعلق, اس کے اوپر جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. لیکن ایک بات ہے عبدالباسط صاحب کہ جس طرح برطانوی حکومت نے سختی سے ان لوگوں کے ساتھ مسکرینٹ ایلیمنٹ کے ساتھ نمٹے ہیں, وہ بھی قابل تحسین ہے. جو مرضی کہیں, لیکن ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ کورٹس ول اوپن 24 hours a day and they will punish those miscreants, اور انہوں نے کیا, کر کے دکھا رہے ہیں. لیکن یہ کس طرح جا رہا, اور یہ کتنی آگے جائے گا یہ معاملہ؟ جی, تھینک یو ویری مچ مبشر, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آن دس نیو چینل. تھینک یو. دیکھیے, جہاں تک یہ فسادات کی بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر کے لیے پہلا ان کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ بھی پچھلے ماہ ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے, وزیر اعظم بنے ہیں, تو یہ پہلا کرائسس ہے جو پیدا ہوا ہے ان کے لیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو فرنچ ایلیمنٹ ہے فار رائٹ کا, یہ ایک بنی تھی ڈیفنس لیگ آف انگلینڈ. یہ بنیادی طور پہ جو ٹامی رابنس ہیں جو اس وقت شاید سائپرس میں ہالیڈے سیزن منا رہے ہیں, وہاں انسائٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور فار رائٹ جس کو پچھلے انتخابات میں تقریباً 14% ملے نائجل فراج کو, تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ملٹی کلچرلزم برطانیہ میں اس طرح کامیاب نہیں ہوا, جو مائنورٹیز ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئی, کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیے تو جو ملٹی کلچرلزم بھارت میں بہت کامیاب بھی ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ جو رشی سنک ہیں وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے, صادق خان لندن کے میئر بھی بن گئے. تو جو فرنچ ایلیمنٹس ہیں میرا نہیں خیال کہ بہت طول پکڑے گا, لیکن اٹینشنز بھارت رہیں گی کہ کس طرح جو مائنورٹیز اور خاص طور پہ اسلام مسلمان ہیں ان کے خلاف تو ایک ویسے ہی یورپ میں, اگر آپ یورپین پارلیمنٹ میں بھی اور باقی یورپ کے حصوں میں بھی ایک اینٹی امیگریشن موومنٹ بھی زور پکڑ رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ تعصبات موجود ہیں. تو یہ رہیں گی انڈر کرنٹس, لیکن برطانیہ کے حالات ذرا قدرے مختلف ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج کچھ پاکٹس کو نکار کر برطانیہ میں ملٹی کلچرلزم ہی کو بیس بنا کر اس پہ کام کیا جائے گا. اور کیئر اسٹارمر بالکل ٹھیک سمت میں ہیں, اور ہم یہی, کیونکہ پاکستانی بھی تقریباً 40 لاکھ مسلمان برطانیہ میں رہتا ہے, تو
امید یہی کرنی چاہیے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ باسط صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ بہتری کی طرف تو چلے جائیں گے، آپ نے کہہ دیا کہ برطانیہ میں ملٹی کلچرل جو سسٹم ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ پاکستانیوں نے اس سسٹم میں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی، اس میں جیلن نہیں ہوئے، نہ پاکستانی لوکل کمیونٹی سروسز میں جاتے ہیں، نہ پاکستانی ان کے ساتھ براڈ بیسڈ تقریبات میں کلچرل ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے ہیں، اپنے آپ کپڑے پہن کے، اپنے آپ کالونیز بنا کے، آپ وہاں پہ اپنا ملک بنا کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ انسائٹ تو کریں گے نا لوگوں کو۔ I mean let's be honest, let's be fair. یہ ایبسولوٹلی رائٹ۔ اور میں جب مجھے یاد ہے میں ڈپٹی ہائی کمشنر تھا لنڈن میں 5 سال کے لیے، تو ہم اپنی کمیونٹی سے یہی کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ یہاں کی لوکل پالیٹکس کریں، اپنے آپ کو مین اسٹریم میں شامل کریں، آپ پاکستان کی پالیٹکس یہاں پہ نہ کریں۔ جب آپ یہاں پہ یہاں کی پالیٹکس کریں گے تو آپ خود بخود پاکستان کے لیے اس کا ایسٹ بن جائیں گے، اس کے لیے ویلیوبل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے ملٹی کلچرلزم کے ڈاؤن سائڈز ہیں کہ پھر ہر کوئی اپنا اپنا کلچر بھی ریٹین کرتا ہے، پھر وہ اپنی کمیونٹی سے باہر بھی نہیں نکل پاتے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیے تو پچھلے الیکشن تقریباً 14-15 پاکستانی ضلع کے بھی آئے، جس طرح میں نے کہا صادق خان لنڈن کے میئر بھی دوسری بار بن گئے، تو ایک تبدیلی تو آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بہت سے ہمارے پاکستانی انگریزی بھی نہیں سیکھ پاتے، کجا یہ کہ وہ اس میں مین اسٹریم میں شامل ہوں، تو پرابلمز تو ہیں۔ لیکن اگر اسی ملٹی کلچرلزم کو تھوڑا بہتر انداز سے آگے لے کر چلیں تو میرے خیال میں بہتر ریزلٹس نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو اپنا بھارا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جو لیڈرشپ ہے خاص طور پہ اقلیتی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی یا پاکستانی کمیونٹی کی، کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ذرا وہاں پہ جو امیگرنٹس ہیں، ایک لمحے کے لیے پاکستان کو نکال دیں، آپ افغانستان لے لیں، یمن لے لیں، سیریا لے لیں، آپ یہ تمام ممالک لے لیں، ایون ایران لے لیں، تو یہ جو مسلم کے خلاف مسلمز کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، تو ان میں سے تو اب بیشتر امیگرنٹس وہاں پہ اس لیے ہیں کہ برطانیہ یا اس کے حامی ممالک نے ان ممالک میں بمباری کی، جنگ ڈکلیئر کی ہوئی کسی نہ کسی ٹائم پہ، اور وہاں پہ ان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، تو پھر وہ نکلے وہاں سے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں، آپ کو انویسٹر کے طور پہ جاتا ہے، انٹرپرینور کے طور پہ جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کے طور پہ جاتا ہے، تو اب آپ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اب آپ کہیں کہ نہیں اس وقت ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت تھی، لیکن اب یہ لوگ واپس چلے جائیں، تو آن دا فیس آف اٹ وہ بات بھی انفیئر ہے، وہ ڈیمانڈ بھی انفیئر ہے۔ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن دیکھیں 9/11 کے بعد ویسی بھی ایک اسلاموفوبیا تو پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ویسٹرن دنیا میں خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی جو ہے اوور آل اپنے آپ انٹروسپیکشن بھی کرنی ہے، اور تاکہ یہ جو ایک ان پہ ایک لحاظ سے لگا ہوا ہے ایک اسٹگما وہ بھی دور ہو۔ حالانکہ ہم نے تو خاص طور پہ برطانیہ میں یہی دیکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں سب میں ایک واقعہ ہوا تھا دہشت کا، اور اس میں برٹش پاکستانی بھی انوالو تھے۔ تو یہ جو ابھی مطلب وہ بھی جو بچے تھے، جوان لوگ تھے، وہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور وہی سسٹم کے پلے بڑھے تھے۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے ساؤتھ پورٹ میں، اس میں بھی جو روانڈن ہیریٹیج کا بندہ تھا، لڑکا 17 برس کا، وہ بھی ویلز میں ہی پیدا ہوا۔ تو یہ تو برطانیہ کو بھی سوچنا ہے کہ کس طرح ان کو انٹیگریٹ کرے۔ ہم ایسیمیلیشن کی بات نہیں کر رہے، ایسیمیلیشن تو ایک اور سطح پہ بات کی جاتی ہے، لیکن کس طرح معاشرے میں انٹیگریٹ کریں۔ اس میں تو بڑی کمیونٹی، مین اسٹریم کمیونٹی، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ وہ کس طرح ریچ آؤٹ کرتی ہے مائنورٹیز کو۔ یہ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ یونائٹڈ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ اقدامات ہارل مین اسٹریم کے جو لوگ ہیں انہوں نے دینے ہیں، کچھ مائنورٹیز کی آگے کام کر کے ہاتھ پکڑنا ہے ان کا۔ تو یہ دونوں طرف سے جب ہوگا ریسیپروکل بیسس سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ باسط صاحب ایک لمحے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پرابلمٹک۔ چلیں ویسٹ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے مسائل کیے ہیں۔ تو ابھی فرانس میں جو ہوا اولمپکس کی اوپننگ پہ جس طرح جیزس کرائسٹ کے خلاف انہوں نے
جو حرکتیں کیں جس سے انہوں نے کرسچینٹی کو افینڈ کیا، اس کی کیا گنجائش تھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اولمپکس میں اپنا کلچر، اپنا ملک، اپنی میوزک، ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، نہ کہ آپ کسی بھی فیتھ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو بالخصوص وہاں پہ کرسچینٹی کو، کرسچن فیتھ کو، اور پروفٹ آف اسلام بٹ پروفٹ آف کرسچینٹی، اس کو بڑا اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا تھا۔ کیا ایسی گنجائش تھی؟ گنجائش تو قطعاً نہیں ہوتی ان چیزوں کی، اور ایسے موقع پہ کرنا تو obviously all the more reason to condemn it۔ لیکن دیکھیں دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا، ایک تو اینٹی امیگریشن، خاص طور پہ یورپ میں اس پہ بہت ایمفیسس ہو گیا۔ اسلام کو آپ نکال بھی دیں، ایک اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یورپین دنیا میں، اور ابھی دیکھیے آپ ٹرمپ کی جو ساری کیمپین ہے امریکہ میں بھی، وہ بھی امیگریشن کے خلاف ہے۔ تو جہاں دنیا گلوبلائزیشن میں شرنک ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑا گاؤں بن رہی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، وہاں پہ اس قسم کے ایٹیچیوڈز ہی پنپ رہے ہیں۔ جہاں پہ کیپٹل کی موومنٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی موومنٹ میں البتہ ریسٹرکشنز موجود ہیں۔ نہیں دیکھ تو یہ دونوں، میں ایک بات عرض کروں آپ کو کہ ایک تو امیگریشن کے خلاف اس لیے آپ ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ امیگرنٹس آتے ہیں اور ہمارے جابز لے جاتے ہیں، لیکن آپ برطانیہ کی اگزامپل لے لیں، وہاں پہ جو امیگرنٹس کام کر رہی ہیں سروس سیکٹر میں خاص طور پہ، کون سا برٹش آ کے ان کو ریپلیس کر سکتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب یہ برطانیہ یورپین یونین میں تھا تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ایسٹ یورپین کنٹریز کے لوگ، خاص طور پولش لوگ بہت آئے اور انہوں نے جابز لے لیں، اور جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین، ہم جیسے ہمارے کمیونٹیز کو وہاں پرابلمز کریٹ ہوئیں۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے۔ تو یہ پیراڈاکسیکل سچویشن تو ہے، اور پھر آبویسلی پولیٹیشین اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں ٹو دیئر فل ایڈوانٹیج، اور اس وقت فار رائٹ یہی کر رہا ہے، وہ ایکسپلائٹ ہی کر رہا ہے چیزوں کو، پولیٹیکل اسپیس ایٹ دی کاسٹ آف معلوم ہے کہ کہاں نمبر کام نہیں کرے گا، کہاں جو کام ہے، یہ ہے چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بس صاحب مجھے آپ کی آواز سننے میں پرابلم ہو رہی ہے، آئی ہوپ دوبارہ بولیے گا آخری جملہ۔ میرا یہی کہنا ہے کہ یہ پیراڈاکسیکل سی سچویشن ہے، اور پولیٹیشینز ہر جگہ ہی اس کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ اور کہ پاکستانی دیکھیں جہاں جہاں امیگرنٹس ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کی ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن بہرحال یہ سیاست ہے جو ہر ملک میں ہوتی ہے، جو فار رائٹ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ میں کیا سیاست ہو رہی ہے؟ وہاں پہ یہ جینوسائیڈ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کی یونائٹڈ نیشنز اور آپ کی جتنی این جی اوز ہیں دنیا کی، بڑے بڑے ممالک ہیں ہیومن رائٹ سے بات کرنے والے، یہاں پہ سارے سمم بکمن اپنا بالکل ہی چپ، کیا چکر ہے؟ دیکھیے وہ آئی سی کا اجلاس ہوا بدھ کے روز، تو چکر یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال وہاں بنی ہے، وہاں پہ جو گلف کنٹریز بھی ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں اس ریجن میں، وہ حماس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ ایران کو اپنے لیے جو اس کا انفلوئنس ہے اس ریجن میں اس کے لیے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے بارے میں کوئی ان کی مثبت رائے نہیں ہے، حماس کے بارے میں ان کی مثبت رائے نہیں ہے۔ تو جب تک ہمارے مسلمان دنیا اور خاص طور پہ جو نیبرہڈ میں ہیں، اگر وہی ان کا جو ان کو مین ایڈورسری ایران کی صورت میں نظر آتا ہے نہ کہ اسرائیل کی صورت میں، تو پھر یہ پرابلمس تو رہیں گے، اور پھر دنیا بھی آبویسلی آپ کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہوگی جو اس طرح آپ رکھتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان معاملات ایسکلیٹ ہوں گے یا کنٹرول ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں جو ایران کی موو ہے، جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ایکسٹراڈنری میٹنگ کی او آئی سی کی جدہ میں جو 2 روز پہلے ہوئی، اس سے مجھے یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ایران اب تک نہیں جائے گا، کیونکہ ان کو ایک لحاظ سے خبر مل گیا ہے او آئی سی کا، او آئی سی نے یہی ان کو مشورہ دیا ہے کہ زیادہ اسکلیٹ نہ کریں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ اسمارٹ پارٹ آف ایران، تو ایران خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہ صورتحال بہت زیادہ اسکلیٹ کرے۔
کوئی ریئیکشن ریٹیلیشن تو ہوگا، لیکن اس حد تک معاملات نہیں جائیں گے کہ وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں۔ ایران بھی محتاط ہے، نئے صدر ان کے آئے ہیں تو وہ نہیں چاہیں کہ سچویشن بہت خراب ہو، تو OIC کا جو اجلاس ہے اسی کو استعمال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی ہمیں جو برادر ممالک ہیں OIC نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ہم صورتحال کو زیادہ اسکلیٹ نہ کریں، تو تھوڑا سا ریٹیلیشن ہوگا، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی۔ لیکن لاسٹ کویسچن مجھے بتائیں کہ جب غازہ کے اندر ہسپتالوں کو بم کیا جاتا ہے، عبادت گاہوں کو بم کیا جاتا ہے، ایون ریفیوجی کیمپس کو بم کیا جاتا ہے، تو پھر اخلاقیات تو پھر گئی نا آؤٹ آف دا ونڈو بیسیکلی۔ اخلاقیات تو کبھی بھی دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا اس طرح حصہ نہیں رہا، ریٹوریکلی ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں، لیکن نیشنل انٹرسٹ آپ کس طرح سیو کرتے ہیں وہی بنیادی طور پہ آپ کی پالیسیز کو ڈرائیو کرتی ہیں۔ اور اس معاملے میں جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، 40,000 کے قریب لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں، 90,000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ، لیکن ہو کیئرز؟ اصل بات تو یہی ہے کہ جو مسلمان ممالک اگر کیئر کرتے، خاص طور پہ عرب دنیا، خلیجی ممالک، تو اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں پہلے تو ان کو ختم کرتے، پھر ٹریڈ ختم کرتے، لیکن جو بنیادی اسٹیپس ہی نہیں لیے گئے، تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز آر ڈریون بائی نیشنل انٹرسٹ، ناٹ بائی مورلز اور ایتھکس۔ عبدالباسط صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ سن رہے تھے باتیں میاں خورشید محمود قصوری کے عبدالباسط صاحب کی۔ انفارچونیٹلی مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن چلتے چلتے جس بات میں نے پروگرام شروع کیا تھا میں دوبارہ اسی پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے لیے بہت اچھا دن ہے۔ ہم ارشد ندیم کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ارشد ندیم کی وکٹری کی صورت میں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اکٹھا ہو گیا ہے، یکجا ہو گیا ہے۔ تو اگر اسی طرح ہمیں وکٹریز ملتی رہیں، مختلف فیلڈز کے اندر وکٹریز ملتی رہیں، تو انشاءاللہ جو لوگ اپنا پاکستان کے خلاف منفی قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ خود بخود اپنے بیانیے کے ساتھ دفن ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔